بینگ مسلم ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ڈے آف ججمنٹ ہے. اس دن ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ ڈکلیئر ہوگا کہ ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ, ہو ڈیزرو جنہ اینڈ ہو ڈیزرو جہنم. لیکن قبر میں پھر جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے, قبر میں عذاب کیوں ہونا ہے بیفور دی ڈے آف ججمنٹ؟ ابھی رزلٹ ڈکلیئر ہونا ہے قیامت کے دن, تو قبر میں عذاب پھر کیوں ہونا ہے؟ اگر کوئی گناہ گار ہے تو قبر جنت کی جنت کے بغیچے میں بغیچہ کیوں ہے, یہ پہلے کیوں ڈکلیئر ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ یوم القیامہ میں ہر ایک کو پتہ لگے گا انہوں نے کیا گناہ کیے, کیا اچھا کام کیے, کیا وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے. تو یہ قبر کے عذاب کیوں؟ میں اس کی مثال دوں گا. جب آپ کبھی پڑھتے اسکول میں یا کالج میں, ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام, اور اس کا جواب ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت آئے گی. فائنل ریکمپنس, جو فائنل ریکمپنس وہ ہوگا یوم القیامہ میں آن دی ڈے آف ججمنٹ. اگر کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے وہ سفلتا پاتا ہے, نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے. تو آیت میں صاف ذکر ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت, ہر نفس موت کو چکے گی. اور فائنل حساب کتاب ہوگا یوم القیامہ پہ. اور جو انسان جہنم کی آگ سے بچے گا اور جنت میں جائے گا وہ سفلتا پائے گا, نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے. مطلب ٹوٹل فائنل حساب کتاب آخرت میں. جس طریقے سے ہم جب کالج جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام, ایک ہوتا ہے ٹرمینل ایگزام. برابر ٹرمینل ایگزام ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ ہوتا ہے ویکلی ٹیسٹ. تو جب بھی آپ کوئی بھی چیز اچھا یا برا کرتے ہیں, آپ کو اس کا پنشمنٹ, اس کے جو سزا یا جزا, آپ اچھا کام کیے اس کا جزا یا برا کام کیے اس کی سزا 3 جگہ مل سکتی ہے. ایک دنیا میں, دوسری برزخ میں, اور ایک آخرت میں. 3. آپ نے کچھ غلط کیے, اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو سزا دے سکتا ہے. آپ نے اچھا کام کیے, یہ دنیا میں ریوارڈ دے سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ سزا برزخ میں دے یا ریوارڈ برزخ میں دے, ہو سکتا ہے کہ آخرت میں دے. سب سے اچھا آخرت ہے. تو جو بھی آپ غلط کرتے ہیں آپ ٹوٹل کریں گے, اس کی سزا دنیا, قبر اور آخرت میں ملائیں گے, ٹوٹل صحیح رہیں گے. کوئی بھی اچھا کام کریں گے اس کا ریوارڈ دنیا میں مل سکتا ہے, آخرت میں, قبر میں اور آخرت میں. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی غیر مسلم ہے وہ جو بھی اچھائی کرتے اس کو دنیا میں اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے. ایک مشرک ہے جو شرک کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اچھے کام کرتا ہے دنیا میں اس کی ریوارڈ مل جاتا ہے, تو وہ آخرت میں اللہ سے کمپلین نہیں کر سکے گا مجھے تو انعام ملا نہیں. مثال کے طور پہ مدر ٹریسا, اس کو بڑے بڑے ایوارڈ ملے, اچھا کام کی. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولے گا تم نے اچھا کام کیے, تم کو شہرت مل گئی, تم کو پورا ریوارڈ دنیا میں ملا. جو غلط کام کیے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سزا یہاں نہیں بھی ملے. کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے اسمگلر ہے, ڈاکو ہے, اپنی زندگی اچھے عیش و آرام سے دنیا میں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولا چلو تم کو سزا یہاں نہیں دوں گا, قبر میں دوں گا اور آخرت میں دوں گا, یا صرف آخرت میں دوں گا. تو وہ سمجھتا ہے کہ ارے میں تو بہت تیر مارا, غلط کام کیا, مشرک ہے, ڈاکہ ڈالا, لوگ کا قتل کیا, دنیا میں کچھ نہیں اس کو پنشمنٹ ملی. پنشمنٹ مل سکتی ہے قبر میں اور آخرت میں. تو یہ کہنا کہ آخرت میں پنشمنٹ ملیں گی تو قبر میں کیوں مل رہی ہے, آپ ٹوٹل کریں گے تو صحیح رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ پارٹ آپ کو دنیا میں ملی, پارٹ سزا آپ کو قبر میں ملی, باقی کی ملیں گی آخرت میں. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو سزا ملی نہیں جو غلط کام کیا آپ نے, ہو سکتا ہے قبر میں بھی نہیں ملی تو پوری ملیں گی آخرت میں. تو ٹوٹل صحیح ہے یہ, ہاں, لیکن ڈبل سزا نہیں ملیں گی. ڈبل مطلب آپ کو ملنا چاہیے 100 پوائنٹس.